أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور بہنوں، فضائل اعمال کا سلسلہ چل رہا تھا اور آج انشاءاللہ وضو کے فضائل، طہارت اور پاکی کے فضائل میں آج سب سے پہلے ہم وضو کے فضائل بیان کریں گے اور وضو کے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو، جو ایمان کی ایک بڑی علامت ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا اس وضو کی پابندی مومن ہی کرتا ہے، غیر مومن نہیں کرتا، اللہ تعالی یہ خوبی ہم سب کے اندر پیدا کر دے. وضو یہ نماز اور طواف کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتے. لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے نماز پڑھنا، عبادت کرنا ناجائز، نماز پڑھنا ناجائز ہے. اور اگر کسی نے ایسا پڑھا تو متعدد احادیث میں ہے کہ اس کی نماز باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت وضو میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو اور تمہارا وضو نہیں ہے تو وضو کر کے پھر نماز پڑھو. وضو کو اللہ رب العالمین نے ایمان قرار دیا ہے، ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے، اور جس چیز کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا جائے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. فرض ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایمان کا ایک بہت بڑا جز اور حصہ ہے. اس سلسلے میں ایک بڑی طویل حدیث ہے، حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. اسی وضو کی برکت سے انشاءاللہ اس حدیث میں بہت ساری چیزیں سننے کو مل جائیں گی. حدیث، اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. حدیث جبرائیل حضرت امام ابن خزیمہ اور انہی سے امام ابن حبان رحمہم اللہ نے، اور احمد کی بھی ہے، بڑی تفصیلی حدیث نقل کی ہے. اسی حدیث کو آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک صحابہ تابعی یحییٰ ابن یعمر نامی ایک بہت بڑے محدث آئے
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی حج کے موقع پر، تو پوچھا یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن یا عبداللہ ابن عمر کی کنیت، یعنی اے عبداللہ ابن عمر، ان اقواما یزعمون ان لیس قدرا، اب مسلمانوں میں ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں مسلمانوں کے اندر ایک ایسی جماعت، ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو روزے نماز کی پابندی تو کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے سائل یحییٰ ابن عامر سے کہا حل عندنا منہم احد، اس وقت ہماری مجلس میں ان میں کا اس عقیدے کے عقیدہ رکھنے والا کوئی شخص ہماری مجلس میں ہے؟ یحییٰ کہتے نہیں، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے سائل سے کہا فَأَبْلِغْهُمْ عَنِّي إِذَا لَقِيتَهُمْ أَنَّ ابن عمر يَبْرَوْ إِلَيْكَ يَبْرَوْ إِلَى اللَّهِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ بُرَآءُ مِنْهُ، یہاں نہیں ہے تو ایسا کرو، یہاں سے تم واپس جانا، تو واپس جانے کے بعد ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ عبداللہ ابن عمر کو ہم نے بتایا کہ تم لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہو۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں ان لوگوں سے بری ہوں اور وہ ہم سے بری، یعنی ہمارا کوئی تعلق ایسے مسلمانوں سے نہیں، ان کا کوئی تعلق اسلام سے باقی ہی نہیں، انما المؤمنون اخوہ سے خارج ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ پھر عبداللہ ابن عمر پھر کہتے حدثنا عمر ابن الخطاب، چونکہ ہمارے والد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس، عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے ہم لوگ ایسے دائرہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ گفتگو کر رہے تھے، اذ جاء رجل، یہاں تک کہ ایک شخص آیا، لیس علیہ صحناء سفر، لیکن ہم میں سے کوئی آدمی اس انسان کو نہیں پہچانتا۔ آج تک کسی انسان نے، ہم لوگوں میں سے کسی شخص نے اس آدمی کو نہیں دیکھا تھا۔ آیا اور آنے کے بعد یتحطا، سب کے ہٹاتا ہوا، سب کو فنا دیتا ہوا، بالکل آگے گیا ہو۔ حالانکہ نیا آدمی تھا، تکلف کچھ نہیں، اس کو بیٹھنا چاہیے لیکن بیٹھیں گے، ہم لوگوں کو ہٹاتا ہوا سیدھا پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کے پاس گھٹنا ٹیک کر کے بیٹھ گیا ہو، اور بیٹھ کر کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بخاری وغیرہ کی روایت اپنے گھٹنوں کو نبی علیہ السلام کے گھٹنا مبارک سے بالکل سٹا کر کے ملا کر کے اس طرح سے بیٹھ گیا، اور پھر اپنا ہاتھ آپ کے ران پر مارا، کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام ہے کیا؟ بعض روایتوں میں آیا اس نے یہ سوال کیا تو ہم لوگ سمجھتے کوئی جاہل آدمی ہے، اس کو اسلام کے بارے میں نہیں۔ بہرحال آپ نے جواب دیا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں کہ کون سوال کرنے والا ہے. ایک عام آدمی ہوگا اس کو جو آج پہلی مرتبہ آیا ہے اسلام سیکھنے کے لیے. اس لیے آپ نے جواب دیا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا. نمبر 2 وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 3 وان تقیم الصلاۃ، اور اسلام یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد تم 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو. وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ پابندی سے دو. وتحج وتعتمر، تم حج کرو اور عمرہ کرو. ہوگی بات. سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام اسلام کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جیسے کہ بعض روایتوں میں تصوم رمضان بھی آیا ہوا ہے، ساری چیزیں ہیں، حج عمرہ ہے. ان تمام چیزوں کے بعد آپ نے فرمایا وَتَغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، اگر جنابت لاحق ہے تو جنابت کا غسل کرنا یہ بھی اسلام ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے. اللہ اکبر. آگے وَأَن تُتِمَّ الْوُضُوءَ، اور وضو مکمل کرو. دیکھیے سوال کرنے والا سوال کرتا اسلام کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا تعارف کرواتے ہی فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج اور عمرہ کرنا، اور جنابت کا غسل کرنا. جنابت لاحق ہو تو اس کا غسل کرنا. اور وَأَن تُتِمَّ الْوُضُوءَ، اچھی طرح سے مکمل طور پر پوری طرح سے وضو کرنا. دیکھا آپ نے آخر میں وَتَصُومَ رمضان، رمضان کا روزہ رکھو. دیکھیے یہاں ارکان خمسہ کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے غسل جنابت اور کامل وضو کو بھی ذکر کیا ہے. الاسلام، سائل پوچھتا ہے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابۃ وان تتم الوضوء وتصوم رمضان. یہاں وضو کا بیان کرنا مقصد تھا. سوال کرتا ہے آنے والا اسلام، تو آپ نے ارکان خمسہ کے ساتھ فرمایا کہ وضو بھی اسلام کا ایک حصہ ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وضو کے ساتھ وضو اور نماز، یعنی وضو کتنی بڑی چیز ہے، کتنی تاکیدی اسلام میں وضو کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے. پھر سوال کرنے والے نے کہا، پوچھنے والے نے فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے ان باتوں کا اقرار کیا، مثلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تسلیم کر لیا، اقرار کیا، نماز قائم کیا، زکوٰۃ دیا، حج اور عمرہ کیا، رمضان کا روزہ رکھا، غسل بھی جنابت کا کیا، اور ہم پابندی کے ساتھ وضو بھی کرتے ہیں، اگر ان تمام چیزوں پر میں نے عمل کر لیا، سب کو ادا کر لیا، تو فانا مسلم، پھر میں مسلمان بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اللہ اکبر. اب ذرا سوچیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، ان کا کیا حشر ہوگا؟ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جنابت کا غسل کرنا ہے، پڑے رہتے ہیں ناپاک ویسے ہی. فجر کی نماز بھی معاف سمجھتے ہیں، کتنے عیب کی چیز ہے. اور یہاں سائل کیا کہتا ہے؟
اگر روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، غسل جنابت اور وضو کی پابندی کروں تو کیا میں مسلمان بن جاؤں گا؟ اللہ تعالی ہمیں مسلمان تسلیم کر لے گا؟ اللہ کے رسول فرمائے نعم، ہاں، اتنی چیزیں اگر ادا کرو گے تب تم کو اللہ مسلمان تسلیم کر لے گا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک مسلمان بن جاؤ گے، تمہارے اندر اسلام آ گیا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز کا 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، روزہ رکھنا، جنابت کا غسل کرنا اور مکمل وضو کرنا، یہ ہے اسلام۔ آپ نے فرمایا یہ چیزیں تمہارے اندر آ گئیں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو کہتا ہے صدقتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ دیکھا، صدقتا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہی ہے اسلام۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب اس نے سوال کیا تو ہم لوگ سمجھنے لگے جاہل ہے، اور جب جواب پا جانے کے بعد نبی علیہ السلام کے جواب سن لینے کے بعد آپ کی تصدیق کرتا ہے، نہیں بالکل صحیح آپ نے فرمایا، تو معلوم پڑتا تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہے۔ جیسے استاد سوال کرتا ہے، طالب علم جواب دیتا ہے تو استاد صاحب شاباشی دیتا ہے، ایسے اس نے آ کر کے اللہ کے رسول سوال کیا، ہم لوگوں نے جاہل سمجھا، لیکن آپ نے جواب دے دیا تو کہتا ہے شاباش، جواب بالکل صحیح ہے، یہ تو بڑا پڑھا لکھا لگ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، آپ بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سن لے، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالجنۃ والنار والمیزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ، یہ ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں کیا بتایا؟ سائل کہتا ہے مل ایمان، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالجنۃ والنار والمیزان، ترازو پر، وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، 8 چیزیں بیان کیا، جن میں ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اس کے رسول اللہ پر ایمان رکھنا، نمبر 2 فرشتوں پر، نمبر 3 کتاب پر، آسمانی کتابوں پر، نمبر 4 سارے رسولوں پر، نمبر 5 جنت و جہنم پر ایمان رکھنا، نمبر 6 میزان ترازو پر ایمان رکھنا، نمبر 7 وتؤمن بالبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھنا، نمبر 8 وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اس نے کہا صدقتا، بالکل آپ نے صحیح جواب دیا، 100% درست ہے، یہی جواب ہے۔ ابھی بھی کسی کو پتا نہیں کہ سوال کرنے والا ہے کون۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، آپ بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الاحسان ان تعمل للہ کأنک تراہ فإنک الا تراہ فإنہ یراک۔ یہ تیسرا سوال تھا۔ احسان کے بارے میں بتائیں۔
احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا احسان یہ کہ تم اللہ تعالی کے لیے عمل کرو، صرف اللہ تعالی کے لیے عمل کرو، اور اس تصور اور اس احساس کے ساتھ عمل کرو کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو۔ جب بھی تم کوئی عمل کرو اخلاص ہو، اور اس تصور کے ساتھ عمل کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ انسان کے اندر یہ تصور ہوگا تو انسان بہت اچھی طرح سے عمل کرے گا۔ پہلے تو یہ تصور ہونا چاہیے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے سائل تمہیں پہلے احسان کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کوئی بھی عمل کرو اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے، کوئی بھی نیک کام کرو اور زندگی ایسی گزارو گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ احساس تمہارے اندر پیدا نہیں، اتنا نہیں، تو کم سے کم اتنا احساس ضرور ہونا چاہیے فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ تصور ہونا چاہیے، یہ احسان ہے، یعنی اخلاص، توجہ۔ جب بھی آپ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے کرنے لگیں، سمجھو کہ یہ تصور ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عمل کر رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ۔ اور اگر یہ نہیں اتنا خیال تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اے لوگو اللہ تمہارے اوپر رقیب ہے، تم کو دیکھ رہا ہے۔ آج بہت ضرورت ہے دوستو یہ تصور ہمارے اندر ہو۔ آج ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارا دل دماغ کہاں کہاں، ہمارے سامنے کوئی حرام چیز آتی ہے بنداس دیکھتے ہیں، کہتے ہیں، کرتے ہیں، سنتے ہیں، کوئی تصور ہمارے سامنے اللہ کا نہیں ہوتا۔ احسان یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں، کہیں بھی رہیں، کیسے بھی رہیں، یہ تصور ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں اتنا تصور ہوتا تو کم سے کم اتنا تصور رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اور یہی ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا افضل ایمان المرء ان يعلم ان اللہ معه حيث ما كان، بندے کا سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ، اس کے وہم و تصور اور خیال میں ہر وقت یہ چیز پیوست رہے کہ کہیں بھی رہے، کسی بھی حالت میں رہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ تصور ہونا چاہیے۔ اس نے بہت اچھا سنا، کہتا ہے اچھا فَإِذَا فَعَلْتُ هَذَا فَأَنَا مُحْسِنٌ، اگر ہم یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیں تو کیا ہم محسن ہو جائیں گے؟ محسن یعنی ہمارے اندر احسان آ چکا ہے، ہم احسان والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ نعم، بالکل صحیح، اگر تم یہ تصور اپنے اندر پیدا کر لو تو یقیناً تم اللہ تعالیٰ کے محسن ہوگے اور اجر و ثواب کے مستحق بن جاؤ گے۔ قال صدقت، اس نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح جواب دیا، 100% صحیح ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں عجیب سا سائل آیا
سوال کرتا ہے بالکل معمولی، ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی عام سا آدمی ہے، لیکن جب جواب سن لیتا ہے تو نبی کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا. اس سے معلوم پڑتا بہت پڑھا لکھا علم والا آدمی. اتنے میں اس نے ایک سوال اور کیا، متی الساعہ، متی الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت تو آئے گی، آپ بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ قیامت آئے گی ایک دن، لیکن آپ بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، کس تاریخ کو، کس سن میں، کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل. سبحان اللہ، یہ سوال تو تم نے ایسا کیا کہ مسئول عنہ، قیامت کا جتنا علم تم کو ہے اتنا ہی مجھ کو بھی ہے. سب کو قیامت کا علم اتنا ہی ہے کہ ہاں قیامت آئے گی، سارے مردوں کو، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، سارے انسانوں کو زندہ کر کے اللہ تعالی حساب کتاب لیں گے. اتنا ہی ایمان، اتنا ہی علم ہمارے پاس ہو، اتنا تم بھی جانتے ہو. اور ہر بندہ اتنا ہی قیامت کے متعلق جانتا ہے قیامت آئے گی، لیکن کب آئے گی، کتنے بج کر کے کتنے منٹ پر آئے گی، کس سن میں آئے گی، اس کا علم سوائے اللہ کی کسی اور کو نہیں ہے. آپ نے قیامت کے بارے میں تو بتا دیا کہ قیامت کب آئے گی، علم نہیں، آئے گی اتنا علم ہے، قیامت آئے گی، یقیناً آئے گی، لیکن جتنا علم ہے اتنا ہی ہے قیامت آئے گی، اور اتنا ہی تم کو بھی ہے، دونوں برابر ہیں. ہاں ایک چیز ہے وَلَٰكِنْ إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا. اللہ رسول نے فرمایا ہاں ایک چیز اگر تم پسند کرتے ہو تو ہم بتا سکتے ہیں، وہ قیامت کی علامات اور نشانیاں. قیامت کب آئے گی، کس دن، کتنے بج کے کتنے منٹ پر، کس سن میں، اس کا علم تم کو بھی اتنا ہی، ہم کو بھی اتنا ہی ہے. لیکن اگر تم کہو تو میں تم کو قیامت کی نشانیاں اور علامات بتا دیتا ہوں. قال، اس نے کہا اجل، آپ ضرور بتائیں، بتائیے کہ وہ قیامت کی کیا علامات و نشانیاں ہوں گی. آپ نے فرمایا اذا رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون بالبنيان في البناء وكانوا ملوكا، تو سمجھ جاؤ قیامت آئے گی. یعنی آپ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے، قیامت کی ایک بڑی نشانی قرب قیامت کی یہ ہے اذا رأیت العالة، جب فقیروں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو، بھوکے پیاسے رہنے والے لوگ، الحفاة ننگے پیر، العراة ننگے بدن، بدن پر تن ہے، کپڑا ہے، تن ڈھانپنے کے تھوڑا سا سطر ڈھانپے ہوں گے، کانچے سے کپڑا بھی نہیں ہوگا، ننگے پیر ہوں گے. جب تم دیکھو کہ بکریاں چرانے والے، غریب مسکین، بھوکے پیاسے رہنے والے، ننگے بدن ننگے پیر چلنے والے، جب بڑی بڑی بلڈنگوں اور ٹاور بنانے پر فخر کرنے لگے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر ہو جائے، اتنا مال اور دولت آ جائے کہ بڑے بڑے ٹاور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی، ایک دوسرے سے زیادہ
ٹاور زیادہ اونچا بلند بالا، جب اس طرح سے لوگ فخر کرنے لگیں اور انہی کے اختیارات حکومت بادشاہت میں وہی آ جائیں، تو سمجھ جاؤ کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ یہ ہے اصل میں قیامت کی علامت۔ بھوکے پیاسے ننگے بدن ننگے پیر رہنے والے اللہ اتنا مالدار ان کو بنا دے کہ ایک دوسرے سے مال میں، دولت میں، کاروبار میں، اونچے اونچی بلڈنگیں اور ٹاور بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ تَلِدُ رَبَّتَهَا، اور جب تم دیکھو کہ مادی اپنے ملکہ کو جن رہی ہے، یعنی مادی ہوگی، اس سے بچہ پیدا ہوں گے، بچہ آزاد ہوگا اور ماں اس کی مادی ہوگی، غلام ہوگی۔ جب دیکھو یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، اور بعض اہل علم نے کہا کہ ماں سے بچیاں ایسی پیدا ہونے لگیں جو ماں کی خدمت کرنے کے بجائے نوکرانیوں کی طرح ماں سے اپنی خدمت کرانے لگیں، جیسے آج دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دوسری علامت ہے۔ اس نے کہا صدقتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جتنے سوالات کیے سارے سوالوں کے جوابات آپ نے بالکل درست اور صحیح دیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ثم نہض فولى، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سارے سوالات کرنے کے بعد پوری پورے جواب پایا، بات اس کی مکمل ہو گئی، اٹھا کھڑا ہوا اور سلام کر کے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو علیہ بالرجل، ذرا اس آدمی کو واپس لاؤ، ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کسی کو کہ یہ ہے کون سا، یہ شخص ہے کون۔ اللہ رسول نے فرمایا اس نے اپنا تعارف کروایا ہی نہیں، بس سوال کرتا رہا، پہنچتے ہی سوال کیا اور جواب مکمل ہوتے ہی اٹھ کر کے چلا گیا۔ اللہ رسول نے فرمایا علیہ بالرجل، لوگوں اس کو پکڑ کے لاؤ ہمارے پاس۔ کہاں گیا؟ عمر ابن خطاب کو فطلبناہ کل مطلب، چاروں طرف ہم اس کو ڈھونڈ لیے، چاروں طرف دور دور تک ہم لوگوں نے اس کو ڈھونڈا، تلاشا، پکڑنا چاہا، لیکن کہیں نظر آیا ہی نہیں۔ آخر کار تم بالکل مایوس ہو کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے تاکہ بتا دیں آپ کو کہ یا رسول اللہ وہ تو کہیں ایسا غائب ہو گیا کہ نظر آ ہی نہیں رہا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے آ کر کے معذرت کی کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، نہیں مل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا لوگو هل تدرون من هذا، یہ شخص اتنی دیر سے سوالات کر رہا تھا، کیا تم کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام، لوگ ڈھونڈنے کے لیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیا کہ وہ جبرائیل امین تھے، وہ جبرائیل امین تھے۔ اس لیے جب لوگ پلٹ کر کے آئے مایوس ہو کر کے اور کہنے لگے یا رسول اللہ تو نہیں ملا، غائب ہو گیا، آپ نے فرمایا هل تدرون من هذا، وہ کیسے ملے گا، تم لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا هذا جبرائیل، یہ جبرائیل امین آئے تھے تمہارے پاس۔ اللہ اکبر، هذا جبرائیل، یہ جبرائیل امین آئے تھے
تمہارے پاس، اتاکم تمہارے پاس آئے تھے، اور اس لیے آئے تھے لیعلمکم دینکم تاکہ تم کو تمہارا دین سکھلائیں۔ دیکھا دین، کتنے سوالات کیے۔ پہلا سوال اسلام، دوسرا سوال ایمان کے بارے میں، تیسرا سوال احسان کے بارے میں، چوتھا سوال قیامت کے بارے میں۔ اور جو سوالات کیے تھے اس میں عقائد بھی تھے، ایمانیات کے بھی تھے، فرائض بھی تھے، اور وضو اور غسل جنابت کا بھی تھا، جس کی وجہ سے میں نے حدیث بتائی آپ کو وضو کا، احسان۔ تمام چیزوں کو پوچھ کر کے جبرائیل امین جب چلے گئے جواب پا کر کے، تو اللہ سبحانہ نے فرمایا اتاکم جبرائیل، وہ جبرائیل تھے تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تم کو تمہارے دین کو سکھا دیں، یعنی وہ سوال کریں دین کے بارے میں جواب دوں تاکہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، احسان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، تمہیں یہ علم حاصل ہو جائے، اس لیے جبرائیل امین آئے تھے۔ خذوا عنہ، خوش نصیب ہو ان سے یہ دین تم سیکھ لو، یعنی جو انہوں نے سوالات کیا تمہارے سامنے کیا، اور انسانی شکل میں آئے تھے۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی سائل ہے، تو یہ آئے تھے دین سکھانے کے لیے، تو ان سے دین سیکھ لو، یعنی جو انہوں نے سوال کیا میں نے جواب دیا، اس کو اچھی طرح سے تم یاد کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ ما شبہ علی منذ اتانی قبل مرتی ہادہ۔ اللہ کی قسم، جبرائیل امین ہمارے پاس ہمیشہ آتے رہے، غار حرا میں آئے، لیلۃ المعراج میں آئے، کتنی مرتبہ جبرائیل امین آتے رہے، جب بھی آتے رہے میں پہچان لیتا رہا، لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ یہ معاملہ ہوا کہ جبرائیل امین ایسی شکل میں آئے کہ جب تک رب نے نہیں بتایا سوال کر کے چلے گئے، مجھے بھی نہیں پتا چلا کہ وہ کون ہے۔ پہلی مرتبہ زندگی میں نے جبرائیل امین کو نہیں پہچانا۔ دوستو اللہ اکبر، اس حدیث کو آپ نے سن لیا، مقصد یہ تھا دوستو وضو کی اہمیت بتانا۔ دین ہے، ایمان ہے، دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، وضو انتہا دین کا ایک حصہ، ایمان کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک جز ہے۔ وضو، اس سے اس کی بڑی اہمیت اور بڑی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ باقی فضائل ہم اگلے نشست میں بتائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب۔